یہ واقعہ ایک نوجوان اور ایک بادشاہ اسلام کی نہایت مؤثر اور ایمان افروز داستانوں میں سے ہے، جو ہمیں صبر، یقین اور اللہ پر کامل بھروسے کا سبق دیتی ہے۔ مکمل واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور اسے صحیح مسلم حدیث نمبر 3005 میں نقل کیا گیا ہے۔ بعض مفسرین اسے قرآن مجید کی سورۃ البروج کے واقعہ اصحاب الاخدود سے بھی جوڑتے ہیں۔ یہ ایک ایسی سلطنت کا واقعہ ہے جہاں بادشاہ خود کو خدا سمجھتا تھا اور اس کے خلاف سوچنا بھی جرم تھا۔ اس بادشاہ کے پاس ایک شاہی جادوگر تھا۔ جب شاہی جادوگر بوڑھا ہونے لگا تو اس نے بادشاہ سے کہا، مجھے ایک ذہین لڑکا چاہیے تاکہ میں اسے اپنا علم سکھا سکوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک نوجوان لڑکا اس کے پاس بھیج دیا تاکہ وہ اسے جادو سکھائے۔ وہ لڑکا جب جادوگر کے پاس جاتا تو راستے میں ایک راہب، اللہ کا عبادت گزار بندہ، بیٹھا ہوتا۔ لڑکا اس کی باتیں سنتا اور ان سے متاثر ہوتا۔ پھر یہ اس کی عادت بن گئی کہ وہ جادوگر کے پاس جاتے ہوئے راہب کے پاس بیٹھ جاتا، جس کی وجہ سے وہ جادوگر کے پاس دیر سے پہنچتا۔ جادوگر تاخیر پر اسے مارتا تھا۔ نے اس بات کی شکایت راہب سے کی تو راہب نے کہا، جب تمہیں جادوگر کا خوف ہو تو کہہ دینا کہ مجھے گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب گھر والوں کا خوف ہو تو کہہ دینا کہ مجھے جادوگر نے روک لیا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک بڑا درندہ راستے میں آ کر بیٹھ گیا اور لوگوں کا راستہ روک لیا۔ لڑکے نے کہا، آج مجھے معلوم ہو جائے گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور دعا کی، اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ تیرے نزدیک جادوگر کے معاملے سے زیادہ پسندیدہ ہے تو اس جانور کو ہلاک کر دے تاکہ لوگ راستہ پا سکیں۔ اس نے پتھر پھینکا اور وہ جانور مر گیا اور لوگ آزادانہ گزرنے لگے۔ وہ لڑکا راہب کے پاس آیا اور سارا واقعہ سنایا۔ راہب نے کہا، بیٹے، آج تم مجھ سے بہتر ہو گئے ہو۔ تم اس مقام پر پہنچ چکے ہو کہ تمہیں آزمائش میں ڈالا جائے گا۔ جب تمہیں آزمائش میں ڈالا جائے تو میرا پتہ نہ بتانا۔ پھر وہ لڑکا اندھوں اور کوڑیوں کا علاج کرنے لگا، بلکہ ہر طرح کی بیماریوں سے شفا دینے لگا۔ بادشاہ کا ایک درباری جو اندھا ہو گیا تھا، اس نے لڑکے کے بارے میں سنا تو بہت سے تحفے لے کر آیا اور کہا، اگر تم مجھے شفا دے دو تو یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ لڑکے نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو اللہ دیتا ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں اللہ سے دعا کروں گا۔ وہ ایمان لے آیا، اللہ نے اسے شفا دے دی۔ وہ پھر بادشاہ کے پاس جا کر حسب سابق بیٹھنے لگا۔ بادشاہ نے پوچھا، تمہاری بینائی کس نے لٹائی؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، کیا میرے سوا بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا، میرا اور آپ کا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے اسے پکڑ کر عذاب دیا، یہاں تک کہ اس نے لڑکے کا پتہ بتا دیا۔ لڑکے کو بلایا گیا۔ بادشاہ نے کہا، اے لڑکے، مجھے بتایا گیا ہے کہ تم جادو میں اس قدر ماہر ہو گئے ہو کہ اندھوں اور کوڑیوں کو شفا دیتے ہو۔ لڑکے نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو اللہ دیتا ہے۔ بادشاہ نے اسے بھی عذاب دیا، یہاں تک کہ اس نے راہب کا پتہ بتا دیا۔ راہب کو بلایا گیا اور اس سے کہا گیا اپنے دین سے پھر جائے۔ اس نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے آرا منگوایا اور اسے اس کے سر کے بیچ رکھا گیا اور اسے 2 حصوں میں چیر دیا گیا۔ پھر درباری کو لایا گیا اور اسے بھی کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر جائے، مگر اس نے انکار کیا۔ اسے بھی اسی طرح قتل کر دیا گیا۔ پھر اس لڑکے کو لایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر جائے، مگر اس نے انکار کیا۔ اسے کچھ سپاہیوں کے حوالے کیا گیا اور حکم دیا گیا، اسے فلاں پہاڑ پر لے جاؤ، چوٹی پر پہنچ کر اگر یہ دین سے نہ پھرے تو اسے نیچے گرا دینا۔ وہ اسے لے گئے۔ لڑکے نے دعا کی، اے اللہ، جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ پہاڑ ہلنے لگا اور وہ سب گر کر ہلاک ہو گئے، اور لڑکا چلتا ہوا بادشاہ کے پاس واپس آ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، تمہارے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ اس نے کہا، اللہ نے مجھے ان سے بچا لیا۔ پھر بادشاہ نے اسے کچھ اور لوگوں کے حوالے کیا اور کہا،
उसे कुश्ती में बिठाकर समंदर के बीच ले जाओ, अगर दीन से ना फिरे तो उसे पानी में फेंक देना। वो उसे ले गए। लड़के ने दुआ की, ऐ अल्लाह मुझे उनके शर से बचा ले। कुश्ती उलट गई और वो सब डूब गए और लड़का फिर चलता हुआ बादशाह के पास आ गया। उसने बादशाह से कहा, तुम मुझे उस वक्त तक कत्ल नहीं कर सकते जब तक वो तरीका इख्तियार न करो जो मैं तुम्हें बताता हूँ। बादशाह ने पूछा, वो क्या है? लड़के ने कहा, लोगों को एक मैदान में जमा करो, मुझे एक दरख्त के तने से बांध दो, फिर अपने तरकीश से एक तीर निकालो और ये कहो, अल्लाह के नाम से जो इस लड़के का रब है, फिर तीर चलाओ। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम मुझे कत्ल कर सकोगे। बादशाह ने लोगों को जमा किया, उसे दरख्त से बांधा, तीर कमान में रखा और कहा, अल्लाह के नाम से जो इस लड़के का रब है, फिर तीर चलाया जो इसकी कंपटी पर लगा। उसने अपना हाथ कंपटी पर रखा और वफात पा गया। लोग पुकार उठे, हम उस लड़के के रब पर ईमान लाए, हम उस लड़के के रब पर ईमान लाए। दरबारी बादशाह के पास आए और कहा, आप जिस चीज को रोकना चाहते थे वही हो गई। लोग ईमान ले आए हैं। बादशाह ने रास्तों पर खंदकें खोदने का हुक्म दिया। उनमें आग जलाई गई और कहा गया, जो अपने दीन से ना फिरे उसे आग में डाल दो। लोग ईमान पर साबित कदम रहे और आग से भरी खंदकों में कूद गए, यहां तक कि एक औरत अपने बच्चे के साथ आई। वो आग में कूदने से हिचकिचाई तो बच्चे ने कहा, ऐ मां सब्र करो, आप हक पर हो। रेत के ये सहरा गवाह है, महल मिट जाते हैं, तख्त टूट जाते हैं, नाम मिट जाते हैं, मगर जो अल्लाह के लिए खड़ा हो जाए वो कभी नहीं मिटता। जालिम की आग बुझ जाती है, मोमिन का नूर बाकी रहता है। ये कहानी ख़त्म नहीं हुई, ये हर दौर में दोहराई जाती है।